سیرت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 11ویں سال سے جو واقعات کا آغاز ہوگا اس کا تذکرہ عرض کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے ایک واقعہ ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں سبل الہدی والرشاد میں ہے۔ یہ بڑے ہی دانا اور سمجھدار انسان تھے۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو یہ مکہ آئے۔ مکہ کے لوگوں سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے کہ جو معاذ اللہ اپنی گفتگو سے میاں بیوی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، دوستوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتا ہے، اور وہ ساحر اور جادوگر ہے، تم اس کی گفتگو نہ سنو۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی تاکہ میں اس پیغمبر کی بات نہ سنوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ جائیں، تو میں اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ چند دن گزر گئے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں خود شاعر بھی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، اور مختلف علوم فنون میں اللہ نے مجھے مہارت بھی دی ہے، اور میں ہر چیز کو سمجھتا بھی ہوں، تو کیوں نہ میں اس پیغمبر کی بات سنوں؟ اگر وہ شعر و شاعری ہے، سحر ہے، جادو ہے، کہانت ہے، تو مجھے خود پتہ چل جائے گا۔ اب کان میں روئی ڈالنا، بالکل بات نہ سننا، یہ تو حل نہیں ہے۔ کہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور ایک روایت میں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جب آپ نے قرآن پڑھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی تلاوت مکمل ہوئی تو یہ فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی قاری قرآن پڑھے انسان پہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب امام الانبیاء تلاوت کریں جن پر قرآن کریم نازل ہوا، جن کی زندگی زہد و تقوی، اخلاص و للہیت اور خشیت میں گزری، جبرائیل امین کو اترتا جنہوں نے خود دیکھا، وحی کا نزول جن کے دل پر ہوا، جن کا مقام اور مرتبہ کائنات میں سب سے بلند، ہر چیز میں سب سے بڑھ کر اللہ نے نہایت خوبصورت آواز، دلکش انداز اور سب سے بڑھ کر رقت، خشیت اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو آپ کی تلاوت کا ایسا اثر ہوا کہ طفیل بن عمر ایمان لے کر آ گئے۔ اب یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاؤں تو کس طرح دعوت دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، اس ٹائم دعوت دو، لیکن کھلے عام دعوت نہ دو، اس لیے کہ اسلام کا آغاز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خفیہ طور پر دعوت دو، اور جب اسلام کو اللہ غلبہ دے دے پھر تم آ جانا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ایسی علامت اور نشانی میرے لیے عطا کر دیں تاکہ میں لوگوں کو اپنی بات پر یقین دلا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی جو لاٹھی تھی اس کے سامنے روشنی ظاہر ہو گئی، اور وہ اس طرح کام دیتی تھی جس طرح ٹارچ، جس طرح آدمی رات اندھیرے میں ٹارچ چلاتا ہے تو اس کی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح اس لاٹھی کے سامنے سے روشنی ظاہر ہوتی تھی۔ ایک نور تھا تو راستے میں اندھیرا ہوتا اور اس سے ایک روشنی ظاہر ہوتی۔ یہ آئے، اپنی بیوی بچوں کو دعوت دی تو وہ اسلام لے کر آ گئے۔ پھر یہ جو قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے تو بعد میں چند لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے کر آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ سن 7 ہجری میں اس قبائل کے 70 یا ایک روایت میں 80 افراد آئے اور وہ سب کے سب اسلام لے کر آ گئے۔ اس طرح اسلام دیگر قبائل میں بھی پھیل گیا۔ اب یہ بعثت کا 11واں سال تھا۔ اس میں ایک سب سے اہم واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آزمائشیں بڑی آ چکی تھیں، گزشتہ درس میں نے واقعہ طائف تفصیلاً عرض کیا تھا کہ طائف کا واقعہ جو نبوت کے 10ویں سال میں ہوا اور اس سے پہلے 3 سال یعنی نبوت کے 7ویں سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال محصور تھے، وہیں پر آپ کی گھر والی، آپ کے بچے، ایمان لانے والے نادار صحابہ، اور ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہ نکاح کرے گا، نہ معاملات کرے گا، نہ بیع و شراء کرے گا، نہ کوئی تعاون کرے گا، نہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوگا، نہ ان کا ساتھ دے گا۔ اگر کوئی دے گا تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائش کے سال تھے۔ تو ان 3 سالوں میں آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں اپنی زندگی کے 3 سال کا عرصہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ گزارا، اور جب نبوت کے 10ویں سال باہر آئے تو چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ سال عام الحزن، غم کا سال ہے۔ اب اس کے بعد یہ جب 11واں سال پیش آیا، اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج کروایا۔ واقع معراج نبوت کے 11ویں سال میں ہے، راجح قول کے مطابق۔ حافظ نے فتح الباری میں تفصیلی اقوال لکھے ہیں، لیکن اکثر اہل سیر کے ہاں نبوت کا 11واں سال ہے۔ مہینے میں بھی مختلف اقوال ہیں، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا، ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، لیکن اس میں بھی معروف بات 27 رجب نبوت کے 11ویں سال میں یہ واقع معراج پیش آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے آغاز میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پس ہم نے ان کے ارد گرد میں خوب برکتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم آپ کو وہ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً تیرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے، دل کے ارادوں کا، نیتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، اس کا تفصیلی تذکرہ صحیح بخاری میں بھی ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، سبل الہدیٰ میں بھی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے ہاں رات کو آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا رات کا وقت ہوا اور یوں چھت پھٹی، تو حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام یعنی جہاں راستے سے نہیں آئے بلکہ یوں جیسے چھت پھٹی اور وہاں سے نیچے اترے۔ تو چونکہ واقعہ بھی ایک ایسا ہی ہونا تھا جو انسانی عقلوں سے بالکل بلند و بالا تھا، تو اس لیے فرشتوں کی آمد بھی اسی طرح ہوئی خرق عادت۔ پھر یہ دونوں حضرات جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور حتیم میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل مبارک کو یعنی سینہ مبارک کو چاک کر کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 دفعہ ہوا ہے۔ میں نے ابتدا میں تفصیلاً عرض کیا تھا، پہلی دفعہ آپ کا شق صدر اس وقت ہوا تھا جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، دودھ پینے کے زمانے میں ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ آپ کے لڑکپن کے زمانے میں ہوا تھا، اور تیسری دفعہ جب آپ کو نبوت مل رہی تھی 40 سال کی عمر میں تب ہوا تھا، اور یہ چوتھی دفعہ تھا واقع معراج سے پہلے۔ یہ اس لیے تھا کہ واقع معراج میں چونکہ جنت جہنم کے مناظر دیکھنے، اللہ رب العزت کا دیدار ہونا ہے اور عرش بالا کے مقامات دیکھنے ہیں، تو چونکہ وہ سب دیکھنے کے لیے دل میں ایک سخت طاقت، روحانی قوت میں مزید اضافہ ہو جائے، تو یہ چوتھی دفعہ آپ کا شق صدر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دل مبارک کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے علم اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا، اور پھر آپ کے دل مبارک کو وہیں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا گیا جیسے آج کے دور میں آپریشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سواری لائی گئی جس کا نام تھا براق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھے اور یہ اتنی تیز رفتار تھی جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی اتنی تیز تھی جہاں سواری کی نظر وہیں سواری کا قدم۔
سرعت رفتاری کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ اتنی تیز رفتار سواری کیسے آئی۔ جس طرح آج جدید ٹیکنالوجی ہے، ایک وقت تھا لوگ پیدل چلتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ لوگ سواریوں پر آئے، موٹر سائیکل تھا، پھر گاڑی تھی، پھر ریل گاڑی تھی، پھر اس کے بعد جہاز ہے۔ سرعت رفتاری میں انتہا ہے۔ آج بجلی کی سرعت رفتاری اس سے بھی زیادہ ہے، یہاں بٹن دباؤ وہاں بجلی آ جاتی ہے۔ تو جب انسان ایسی تیز رفتار چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اگر ایسی تیز رفتار سواری کا انتظام کرے اپنے پیغمبر کے لیے، تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھے اور آپ کا یہ سفر ہوا، اور یہاں سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہی تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام بیت اللہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبروں میں حیات عطا کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزر رہے تو جبرائیل امین سے فرمایا مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا تھا کہ یہاں نیچے فرعون کی باندی اور اس کی جو بچیوں کو شہید کیا گیا تھا ان کی ہڈیاں اور جسم یہاں دفنایا گیا ہے، تو یہاں ان کی قبر کی مٹی سے یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ وہی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا تھا۔ یا تو انبیاء علیہ السلام جسماً موجود تھے جسد عنصری کے ساتھ، اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ کہ ارواح صرف جمع تھیں، ایسی بات نہیں ہے، جسم بھی موجود تھے۔ البتہ بعض نے کہا جسم مثالی کے ساتھ جمع تھے، کہ جسم مثالی تھا اس کے ساتھ جمع ہوئے، لیکن جمہور علماء کی بات راجح بات یہی ہے انبیاء علیہ السلام اپنے اجساد عنصریہ کے ساتھ جمع تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو معراج کا ہے یہ آپ کا جسمانی واقعہ ہے، صرف خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ محض ایک خواب ہوتا تو مشرکین مکہ کیوں اس کا انکار کرتے؟ خواب میں تو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، سعودیہ جا رہا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب واقعہ جسمانی ہو، کہ اتنے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین جانا، پھر ساتوں آسمانوں پہ جانا، یہ بظاہر بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ لیکن جمہور کے ہاں یہ واقعہ جسمانی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، آپ نے انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اس لیے آپ کا لقب امام الانبیاء ہوا۔ اس کے بعد آگے کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی بلندی اور سیڑھی۔ یہاں ایک سیڑھی لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چڑھے اور آپ پھر اوپر تک پہنچے ہیں ساتوں آسمانوں پر۔ ہر آسمان پر آپ کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہر نبی نے آپ کا اعزاز اور استقبال کیا ہے۔ ساتوں آسمانوں پر 7 نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، ایک لفظ اعیاہما، اعیاہما میں ہر نبی کے نام کا پہلا لفظ ہے، اگر وہ یاد رہے تو یاد رہے گا کہ کس نبی سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی۔ تو جو حدیث راجح ہے اکثر اہل علم کے ہاں، اس میں ملاقات کا تذکرہ یوں ہے کہ اعیا میں سب سے پہلا لفظ ہے الف، تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرا لفظ عین، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا لفظ ہے یا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھا لفظ ہے الف، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں لفظ ہے ہا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا لفظ میم، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
آخری لفظ الف 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات۔ تو 7 آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع تھے، اور ہر ایک پیغمبر سے آپ کی ملاقات ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ کا معنی بیری کا درخت، المنتہا جہاں کائنات کی انتہا ہو جائے، تو کائنات کی انتہا یہاں سدرۃ المنتہا پر ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر یہ ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، یہاں سے نیچے کوئی اوپر وہاں تک جا نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہ ہو، اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں آ سکتی جب تک باری تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو گویا سب کے آنے اور ٹھہرنے کی جگہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، تو یہ ایک انتہا ہے، یہاں پر سب رکتے ہیں۔ تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، پھر اس سے آگے کا آپ سفر ہوا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا وہاں جو گنبد تھے وہ گنبد اتنے بڑے تھے اور بڑے خوشبودار تھے، اور ان کی مٹی ٹیلوں کی طرح گنبد کی خوشبودار مٹی تھی۔ فرمایا میں نے دیکھا اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ایک ایک پتا تھا، اور اس کا ایک ایک پھل حجر مقام کا جو مٹکا ہے اس کے برابر اس کا ایک ایک پھل تھا، اور اس پر ایک نورانیت چھائی ہوئی تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے گئے ہیں، پھر آپ نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، اور آپ علیہ السلام نے جہنم کے خوفناک مناظر بھی دیکھے۔ اس کے بعد حضور فرماتے میں نے قلموں کے چلنے کی آواز بھی سنی، یعنی جو احکامات لوح محفوظ میں لکھے جا رہے تھے، جو تفصیلی احکامات اور ان میں جو تفصیلی ہدایات لکھی جا رہی تھی، فرمایا میں نے وہ قلموں کے سننے کی آواز کو بھی سنا ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت کا جمہور اہل علم کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار بھی ہوا۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ تجلیات دیکھیں، بعض کی رائے یہ کہ جبرائیل امین کو دیکھا ہے، لیکن سورہ نجم کی تفسیر میں محققین اہل علم امام نووی، علامہ ابن صلاح، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اور متقدمین محققین علماء متاخرین میں ان کی رائے یہ کہ اللہ رب العزت کا بھی دیدار ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس واقعے میں آپ علیہ السلام کو 3 چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ نمبر 1 50 نمازیں فرض ہوئیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے یہ آپ کو دیا گیا، اور نمبر 3 آپ کی امت میں سے کوئی انسان جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت یقینی ہوگی، جو شرک نہیں کرے گا ایمان پہ موت ہے تو اس کی یقینی طور پر مغفرت ہوگی۔ یہ 3 چیزیں آپ کو عطا کی گئی۔ جب 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو ملا تو جب آپ نیچے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کی طرف سے آپ کو کیا تحفہ ملا؟ فرمایا نماز کا تحفہ۔ کہا کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ میں چونکہ بنی اسرائیل میں تجربہ کر چکا ہوں اور لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ رب العزت سے سوال کیجئے کہ رب العالمین اس میں تخفیف فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر مشورہ دیا تو نمازیں کم ہوتی گئی یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پھر جائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں جاؤں، اللہ کی طرف سے اب یہ حکم نافذ ہو گیا تھا کہ 5 نمازیں، اب یہ تعداد میں 5 ہیں لیکن اجر و ثواب میں یہ 50 کے برابر ہیں۔ چونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے تو ان 5 کا ثواب گویا 50 کے برابر ہے۔ تو نماز گویا وہ تحفہ ہے، ہر حکم اللہ نے زمین پہ عطا کیا، لیکن جب بات نماز کی آئی تو اللہ نے امام الانبیاء کو آسمانوں پر بلایا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ بہترین اور ایک اہم تحفہ عطا فرمایا۔ تو بہرحال جب یہ نمازوں کی فرضیت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صبح ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔
جب حضور نے اگلے دن یہ واقعہ اپنا معراج کا بیان کیا تو مشرکین مکہ نے اس کا بڑا مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھئی رات کے ایک مختصر حصے میں ایک آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، یعنی مکہ سے فلسطین جائے، ساتوں آسمانوں پر جائے اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ابو جہل اور یہ جتنے بڑے مشرکین تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اس طرح آپ کا پیغمبر تو یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالکل سچ ہے، آپ نے کہا ہے تو آپ نے سچ فرمایا۔ اسی لیے ان کا لقب تھا صدیق، ہر موقع پر تصدیق کرنے والے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی تھے، واقع معراج کی تصدیق کرنے والے بھی تھے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، ہر موقع پر امام الانبیاء جو حکم لائے سب سے پہلے عمل کرنے والے، آگے بڑھانے والے، امت تک پہنچانے والے، تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر تھے۔ تو بہرحال انہوں نے تصدیق کی۔ اب ان لوگوں نے اس واقعے کا ایک مذاق بنایا اور یہ کہنے لگے کہ آپ جو مسجد اقصی گئے ہیں تو معاذ اللہ اس کی کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے، روشن دان کتنے تھے، مختلف معلومات پوچھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کام کے لیے نہیں گئے۔ ایک آدمی اگر اس مسجد میں بھی ایک عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ عبادت کے لیے آتا ہے جاتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا 4 سال 5 سال سے کہ کھڑکیاں کتنے، دروازے کتنے، روشن دان کتنے، پنکھے کتنے۔ حضور اس کام کے لیے تو نہیں گئے، لیکن انہوں نے جب یہ چیزیں پوچھنا شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر ذرا غمگین ہوئے۔ اللہ رب العزت نے سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصی کو آپ کے بالکل سامنے کر دیا۔ وہ لوگ جو بات پوچھتے تھے حضور بتاتے تھے، دروازوں کا پوچھتے، روشن دانوں کا پوچھتے، کھڑکیوں کا پوچھتے یا مسجد کی معلومات لیتے، امام الانبیاء سب بتاتے گئے۔ لیکن ان لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، یہ سب باتیں سن کر بھی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں آنے والے قافلوں کا بھی بتایا۔ آپ نے کہا راستے میں قافلہ آ رہا ہے، ان کا ایک جانور گم ہو گیا تھا اور وہ جانور تلاش کر رہے ہیں اور وہ فلاں دن تک وہ قافلہ پہنچ جائے گا، اور وہی ہوا، اسی دن وہ قافلہ پہنچ بھی گیا۔ تو آپ نے جو جو معلومات دی وہ سب سچی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اس واقعے معراج کے بارے میں کہ بعض لوگوں نے اس کو روحانی کہا ہے، وہ بات غلط ہے۔ یہ واقعہ معراج جسمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں الفاظ لائے اس میں بھی اشارہ ہے سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ عجز سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے کہ اللہ اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے۔ انسان کمزور ہے، اللہ فرما رہے میں کمزوری سے پاک ہوں۔ الذی اسرا بعبدہ، کہ معراج کے ایک حصے میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ بعبدہ یہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، اللہ کا بندہ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم ہے، آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی۔ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، رات کے ایک مختصر حصے میں۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں پتہ چل گیا یہ سفر صرف روح کا نہیں تھا، یہ جسمانی واقعہ تھا۔ اب یہاں بعض فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں جب اوپر جاتے ہیں تو آسمان میں خرق اور التیام نہیں ہو سکتا، آسمان پھٹ نہیں سکتا، جڑ نہیں سکتا، تو یہ پیغمبر کیسے گئے ہوں گے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ تو اصل بات یہ ہے ہمارا ایمان عقل پر نہیں ہے، وحی پر ہے۔ جس رب نے آسمانوں کو پیدا کیا اسی رب نے اپنے نبی کے اعزاز کے لیے براق پر بٹھا کر آپ کو آسمانوں تک اور اوپر کا سفر کروایا۔ یہ انسان کے لیے بعید ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اس معمولی وقت میں یہ سفر کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو گویا ایک روک دیا۔ جیسے کوئی مثال کے طور پر ایک بادشاہ آتا ہے تو لوگ اس کے لیے ٹریفک کا نظام رک جاتا ہے۔ سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک نظام رک جاتا ہے، جی بادشاہ ہے، سب کام رک گئے اس کے اعزاز میں۔ اللہ اگر آسمان کے نظام کو روک دے اور چاند کی حرکت کو، ستاروں کی گردش کو اللہ اگر اپنے پیغمبر کے اعزاز میں روک دے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے۔
دوسرا رب العالمین قادر ہے، اگر مختصر وقت میں اللہ یہ سفر کروا دے، اللہ کی قدرت سے بعید کوئی نہیں۔ آج انسان جہاز میں کتنی تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہے، اللہ نے یہ سفر بھی کروایا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جسم اوپر کیسے گیا، جسم تو ایک کثیف چیز ہے، یہ تو اوپر نہیں جاتی، تو وہ انسان کے لیے جانا مشکل ہے، اللہ اپنی قدرت سے لے کر گیا۔ آج جہاز میں بیٹھ کر انسان سفر کر رہا ہے، 400 آدمی جہاز میں بیٹھے، ایک آدمی آج کے دور میں ایک ایسی چیز بنا کر اور ایسی سواری بنا کر وہ آسمانوں کے قریب سفر کر سکتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے پیغمبر کے اعزاز میں کروائے تو اس میں آخر کیا حرج کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ نبوت کے 11ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اعزاز تھا، اور یہ واقعہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ کسی نبی کو اس طرح معراج نہیں کروایا گیا جس طرح معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔